یہ سوال ہے آزاد کشمیر چکوٹھی سے عبد الوہاب مغل کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بیل پالا ہوا ہے، جب بھی اس کے سامنے جاؤ تو وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے مالک کے لیے۔ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ کیا جانور یا پرندے منحوس ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اسلام ایک ایسا دین ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائی۔ اسلام میں جانوروں کے بھی مکمل حقوق ہیں اور ان حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ جانوروں پر رحم اور شفقت کرنا ہے اور ان کی طاقت سے زیادہ نہ ہی ان پر بوجھ ڈالنا ہے، نہ ہی ان کو مارنا پیٹنا ہے، نہ ان کو برا بھلا کہنا ہے اور نہ ہی بلا وجہ کسی بھی طرح کی ان کو تکلیف دینی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص کے جہنم میں جانے کا سبب یہ چیز بنی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، بلکہ خاتون تھی وہ، ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا مرنے دیا اور وہ مر گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پر اس قدر غضب اور غصہ آیا کہ یہی چیز اس خاتون کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری طرف وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ دونوں ہی صحیحین میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں، کہ جس میں ایک خاتون نے جو کہ اچھے کردار کی نہیں تھی لیکن ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سامان بنا دیا اور وہ ہدایت یافتہ ہو کر جنت کی ورثاء میں سے ہو گئی۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جانور کے منحوس ہونا، جانور کا منحوس ہونا ایسا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر جانور بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے کوشش کی جائے، اور اگر جانور کام لینے کے لیے اسے رکھا ہے وہ نہ دے اور اس کا کوئی سبب بھی دکھائی نہ دے رہا ہو تو یہ ایک طرح کی ایک نحوست ہو سکتی ہے۔ یہ نحوست جانور میں نہیں ہے بلکہ جانور، آپ یہ کہہ لیجئے کہ جانور کے اس بیہیویئر میں نحوست ہے جو کہ اس نے اپنایا ہوا ہے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ بیل کے سامنے جاؤ تو وہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ آوازیں اس لیے نکال رہا ہو کہ آپ کو وہ کوئی شکایت کرنا چاہ رہا ہو، اپنی تکلیف، اپنی بیماری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہو، یہ بھی تو امکان ہے نا اس میں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ آوازیں کیوں نکال رہا ہے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کیا وہ کام آپ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ تو جب آپ ان دونوں چیزوں پر توجہ کریں گے تو ممکن ہے کہ اس بیل کی کوئی تکلیف ہو، وہ اپنے مالک کو دیکھ کر اس کا اظہار کرتا ہو، شکایت کرتا ہو، مدد طلب کر رہا ہو تو وہ دور ہو جائے، اور اگر وہ آپ کو اپنا کام دے رہا ہے تو پھر تو وہ بہتر ہے، تو اس کو اس کے ساتھ مزید پیار اور شفقت سے پیش آئیے، اس کے چارے کا خیال رکھیے اور اسی طرح سے دیگر دیکھیے کہ کیا کوئی بیماری تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس طرح چیزوں میں یوں نحوست ماننا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اصل نحوست اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ یاد رکھیے۔ نافرمانی یہ اصل نحوست ہے، وہ بندے میں پائی جائے، وہ خاتون میں پائی جائے، وہ کسی بھی چیز میں پائی جائے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی نحوست یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے نافرمان ہوں۔ لہٰذا ہر چیز میں اس طرح سے نحوست طلب کرنا یہ ایک توہم پرستی میں آتا ہے، اور توہم پرستی اسلام کی تعلیمات سے بالکل میل نہیں کھاتی بلکہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بندہ خواہ بے چین رہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، توکل کھو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کھو دیتا ہے اور عجیب و غریب سی کشمکش اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔